یہاں سے صحیح کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آئیں تو آپ بتاؤ، دوسرے کے اگر مصنوعی بھی ہو تو مجھے آپ اچھا سمجھو. کیا کہا؟ اگر دوسرا مصنوعی آنسو آ رہا ہے تب بھی صحیح سمجھو، آپ کو نہیں آ سکتے. اگر کوئی منظور ہو جائے تو مصنوعی کیا؟ نیم شب رات کو مصنوعی آنسو اور رونی شکل جائے یہ بھی منظور ہو جاتی ہے. آدھی رات کو جھوٹے آنسو اور صرف روتی صورت بنا لو تب بھی منظور ہو جاتا ہے. وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا بیمار جسے شفا دے، ہے کوئی قرضدار جس کا قرضہ اتار دے، ہے کوئی پاس مانگنے والا سوال سب سے سوال ہم دور کریں. اور اس وقت پھر ایسی وقت آتا ہے اچھا جو جاگنے والے ہیں سب کو بدلے میں پار کر دیا جائے. کوئی بیمار تھا جاگنے والا اس کو بھی پار کیا، اور ساتھ جتنے درد والے ہیں ان کو فقیر بنا دیا جائے، اور دان کے درد والے کو فقیر بنا دیا. کہتے دیکھا کہاں فقیر ہے؟ کہتے درد میں جو مبتلا تھے ان کو فقیر بنا دو. تو کہتے میں تو درد تو تھا پکڑ دان کا تھا. یہ اس کی مرضی ہے، مالک جیجیے گا. جھوٹے آنسو کو بھی چلنے دو، چلنے دو، سچوں کے ساتھ جھوٹے کو بھی چلنے دو، معافی دے دو اس کو بھی. اللہ سے وہ کہتے کوئی شے مانگی جائے یا کوئی چیز مانگی جائے یا کچھ کیا مانگا جائے، اس میں استثناء ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگ سکتے ہیں جس میں اللہ ناراض نہ ہو یا دوری نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے تم اللہ کے، میں نے بتایا کہ غیر اللہ کا نہیں مان سکتے. تیرے سوا ضرور پسند کیا تیری کائنات مانگ سکتے. اللہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگ سکتے. اللہ سے اللہ والوں کا تقرب مانگ سکتے. اللہ سے وہ بات مانگ سکتے ہو، بات جو اللہ کی راہ پر تمہیں گامزن ہے، جو اللہ کے قریب کرنے والی بات ہے. وہ بات جو مٹی طور پر اللہ سے ملمون دور لے جاتی ہو، وہ اگر اللہ سے مانگی تم نے مل بھی گئی تو تمہیں اللہ سے رابطہ جو ہے نا بہت بڑا رہ گیا. اس لیے لوگ جو ہے نا حب دنیا کی بات کرتے ہیں عام طور پر. وہ دنیا ہے، حب دنیا میں آپ یہ ہوگا کہ مقابل تصویر میں عام طور پہ یہ لکھا گیا کہ غافل کر دیا تم کو کثرت نے. کثرت میں یہ بتایا کہ اولاد و ازواج و اموال، یہ کثرت جو ہے انسان کو عام طور پر غافل کر دیتی ہے. اموال ہے، ازواج ہے اور اولاد، یہ رحمت بھی ہے اور ایک اس میں زوال بھی ہے انسان کو. مطلب یہ اللہ کی یاد جو ہے نا یہ رکاوٹ ہے. یہاں ٹرمینالوجی کی بات نہیں ہو رہی کہ لفظ کیا ہے، لفظ مفہوم ہے. اللہ سے اگر مانگا تم نے تو پھر وہ دیکھو کہ کیا مانگا. وہ چیز جو تمہیں کسی اور سمت کو لے جا رہی ہے، وہ چیز اس سے نہ مانگو جو سمتوں کا آپ مرکز ہے. کہ بھی آپ نے علاوہ کوئی چیز دے دو، دور جانے والی چیز آپ حقیقی ضروریات تو وہ ادا کرتا رہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بجلی مانگا کرو، بشاک مانگا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ تقرب اور چیز ہے. سوال آپ تقرب جو حاصل کرنے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں. تقرب حاصل کرنے والے حقیقی خواہشات کو نہیں رکھتے، حقیقی ضروریات ہی رکھتے. ان کا ایک کی ضرورت ہوتا ہے تقرب، اور باقی تمام خواہشات جو ہیں وہ اس راستے میں انتظار کر دیتے ہیں. وہ ہوتے ہیں کوئی اور دیوانے لوگ ہوتے ہیں. تقرب ہی تقرب رہ جاتا ہے. باقی عام آدمی کی دعا ہے آتے نا پھر دنیا کیا دنیا دے، اچھی بیویاں دے، اچھی اولاد دے، اچھا مال دے، کچھ شہرت بھی دے، کچھ شہرت دنیا میں زندگی ٹھہرنے کے لیے دے، کچھ مکانات بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے. عام طور پر کثرت خواہش ہماری پوری فرما، اور آپ بھی بعد میں ہمارے ساتھ راضی رہے. یہ تو ہے دعا، فقیر ہی نہیں ہے. یہ زندگی ہے لیکن اس میں فقر کی کوئی بات نہیں. کوئی فقر تو آپ یہ بلاؤ بھی شروع کرتے ہو، آپ یہ بات کہتے ہو کیا کہہ رہے ہیں.
تو مانگنے والا ٹھیک، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے وہ بندگی وہ سجود و قیام پیدا کرے. جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے. نماز یہ آپ کو مل گئی، اب اور کیا لینا ہے تمہیں؟ بعد میں دعا شکر ادا کرو تو چلو آپ نے پڑھ چلو، پھر دوسری بار جا جاؤں گے. اور یہ سلسلہ آنا جانا لگا رہے کافی ہے. باقی ضروریات پوری ہوتی ہے انشاءاللہ. وہ خدا کو مانے بغیر کافر پوری کر لیتا ہے تو پھر کیا تکلیف ہے؟ روٹی کھانے کے لیے خدا کو ماننا ضروری بھی نہیں ہے. کافر کے پاس وافر مقدار میں روٹی ہوتی ہے، بلکہ دنیا کو دیتا رہتا ہے. ہم بزرگوں کی کھانے سناتے ہیں، اس کے بعد درویش گیا ہے، کسی کو 25 روپے دے دیے، کسی کو 100 روپے دے دیا. درویش بڑا شاہ دل درویش دے. یہ پرانا ذکر خیر پڑھو مطلب توکل صاحب کو پرانے زمانے میں روپیہ دے دیے، کسی کو 2 روپے دے دیے، طاقتور زمانے تھے. کسی کے بدلے 10 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے. بڑے بدلے دریا دلی کی کہانی ہو جاتی. ادھر بدلے امریکہ جو ہے $25 ملین بلین کوادریلین جن معاف کر دیا. تم نے کیا کیا؟ مقصد ہے کہ کافر لوگ ہیں. ہم تو غوث کی داستان ہے نا، ہم لوگ غوث اعظم کی داستان ہے، ہم بزرگان دین کی کہانی ہے، غریب نوازی کے ہم لوگ وارث ہیں. لیکن یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں. انگریز کہ دیکھو آپ کو پیسے دے دیے، کتنے دے دیے؟ اور $25 ملین آپ کو فری ایڈ. آپ کے جو ہے یہ انجیکشن لگانا بیماری، بچوں کی بیماری، آپ کے بچوں کو بیماریاں جانے کے لیے فری ایڈ آئی. یونیسکو فری پروگرام فلانا پروگرام فری آ گیا، اور اس میں ملینز آف ڈالر فری آ گیا. کیا 25,000 جی پی سپلائی کر دو یہ پسماندہ ملکوں کو. تو یہ تمام غوثوں والے کام کر رہے ہیں، یہ ہیں کافر ہی. اس لیے مطلب اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو انوالو کرتے ہیں. یہ تو بات ہے خود کر دیتے ہیں. جاپان جو ہے کسی خدا کو نہیں مانتا، کارے بناتا پڑتا ہے. لوہا کہیں پیدا ہوتا ہے، وہ لے کے پائپ کا لوہا نہیں پیدا ہوتا اور دنیا کو جو سپلائی کرتا ہے. تو امریکہ کا اپنے ملک میں خوف زدہ ہو گیا کہ جاپان کے ہاتھ ہوتا ہے بابا الیکٹرانک کا سامان تو ہمیں معافی دے دیں. امریکہ خیر اتنے ہمیں مار دیں. مطلب یہ کہ وہ واقعات جو ہے نا محنت کے واقعات ہیں. محنت کے واقعات کو دعا سے آپ ڈالتے ہیں، اس سے ذرا دھیان رکھنا چاہیے. باقی دعا کا تعلق ہوتا ہے، اور اب ماننے والوں کے لیے دعا کا مقام جو ہے یہ تقرب کی منازل طے کرنے کے لیے، یہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے. ہو تو آپ ہاتھ سے کما لو، اللہ سے مار ہوگا. آپ کماؤ، کھاؤ، پیو، علاج کرو. اگر آپ کو شہرت چاہیے سیاست میں داخل ہو جاؤ، تقریر کریں گے زندہ ہے تقریر آپ کے سامنے شہرہ آپ دار ستارہ تقریر کرے گا، اور پاکستان کے مقوم پر زندہ فوجدار تقریر بن جائے گی. کیا دیکھیں تقریر کر دیں آپ لوگ نہیں کرتے؟ کیا ہے پاکستان کی رہنے دوسرے تقریر کی کچھ اور تقریر، اور الیکشن ہو گیا پھر آگے جائے اس کو وزیر بنا دو، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دو، اس کو پرائم منسٹر بنا دو. آپ اندازہ لگا لو کیا بنا دیا، کیا تھا کیا بن گیا. اس کو بنا دیا کیا تھا کیا ہو گیا، اس کو بنا دیا کیا تھا کیا ہو گیا. اور آپ بنانے والے ہو. پاکستان میں عوام سر چشمہ طاقت کا سر چشمہ کمزوری کو ابتلا بیٹھے جاتا ہے، روٹی کچھ ملے گی. تم نے کیا کیا کتاب میں پرائم منسٹر کو بتایا ہوں، کتاب کہتے روٹی کہتے. طاقت کا سر چشمہ کہنے سے تمہاری کمزوری چھپتی نہیں ہے. طاقت کا سر چشمہ وہی ہے جو طاقت کا سر چشمہ ہے. ایسے کام آپ آپ کے جھوٹی شہرت میں نہ آ جانا کہ ہم طاقت کا سر چشمہ بنے بیٹھے ہیں. طاقت کا سر چشمہ تم نے کیا کر دینا؟ کچھ نہیں کر دینا. یہ انتخاب میں جانا، ووٹیں کرنا، ریڈیو جا کے بنانا، جمہوری حق استعمال کرنا، غیر جمہوری باتیں کرنا، تمہارا کیا تعلق ہے ان باتوں سے؟ تمہیں سمجھی کوئی بات؟ اچھا کون ہے، برا کون ہے، ملک کے لیے کون اچھا ہے، کون برا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تمہارے شہر میں کیا ہو جائے گا، کیا سڑکیں بن جائیں گی، کیا نہیں ہو جائے گا، بنی تب کیا ہوگا، نہیں بنی تب کیا ہوگا. اچھی زندگی اگر پریشان ہے تو پھر برے وقت ہے. اچھا انسان اگر پریشان ہے تو برے وقت، اور برا وقت ہے تو چلنا چاہیے. بس ایسے بات ہے، برا وقت ہے تو چلنا چاہیے.
پوری گھڑی چلنا چاہیے. برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب اچھے آدمی پریشان. یہ اچھے آدمی کے لیے اچھا وقت ہونا چاہیے. بس یہ ہمیں ملک چاہیے. کیسا ملک چاہیے؟ ایسا ملک جو اچھے آدمیوں کے لیے اچھی زندگی ہونی چاہیے. اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بے ضرر ہو ان کے لیے, جو لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو, اور اگر اس کے پاس کوئی مال اور طاقت ہو تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو. یہ اچھا آدمی. بس آدمی وہی ہے جو لوگوں کے لیے ذرا اچھا ہو, رحمت کا باعث ہو, مہربانی کا باعث ہو. اچھے آدمی کو اچھا وقت ملنا چاہیے. یہ اچھا دور ہوتا ہے. نہ جمہوریت اچھی ہے نہ مارشل آرٹ ہے. کون ہے اچھا آدمی؟ جو ہے اس کے ساتھ ہر چیز اچھی ہے. اس لیے یہ بڑا عجیب و غریب واقعات ہے. اس کے سمجھو, آپ اللہ سے مانگو کچھ بات اللہ کو نہ مانگو پوری کر لو. اللہ نے منع نہیں کیا کماتے جاؤ, کھاتے جاؤ, رونق لگاتے جاؤ. اللہ کبھی ملے تو اللہ سے اس سجدے کی اجازت مانگو کہ وہ سامنے ہو آپ سے جا کے. اللہ سے کوئی چیز مانگو جو اللہ کی مانگ کر. مجھے سرنا ہے تبھی مانگتے رہو. مجھے سرنا ہے تبھی مانگتے رہو. جن کو ملی تو بھی کے وہ بھی مانگتے رہے. جنہیں عرفان ملا انہوں نے کیا کہا؟ جنہیں عرفان ملا کیا کہا؟ عرفان ملنے کے بعد یہ کہا کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں پتا سکتے. یہ عرفان ہے. اللہ تعالیٰ کا راستہ صرف اللہ کے شوق کا راستہ ہے, حاصل کا نہیں ہے. بار بار کانوں کی کھڑکیاں کھولنے سے جا رہا ہوں, حاصل نہیں ہے. شوق ہے, سفر ہے. اس سفر کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ایک اور سفر ہوگا. حاصل کیا ہوگا؟ پھر سفر. سفر سے پہلے بھی سفر ہے, سفر کے بعد بھی. اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا. یہ اس کی خوبی ہے. چلتے چلو اور چلتے چلو اور چلتے چلو. اس راستے پر چلنے والے ہی چلنے والے ہیں. درست آپ نے فرمایا. ہماری بات آپ کے ساتھ کیا ذریعہ ہے؟ اگر اتنی بات کیا کہ تم مر جاؤ, آخری فکرہ تمہاری زبان پر بدقسمتی ہوگا. مجھے بڑا افسوس ہے. کیا بات سمجھائی؟ ایسا فکرہ نہ نکالو کہ فوراً موت آ جائے فکرہ غلط ہو جائے. آپ فکرہ بناؤ, چاہے جس طرح بناؤ, ہماری قسمتی جائے بناؤ. یہی سے کیا ہے؟ یہی سے کیا ہماری خوش قسمتی ہے؟ یوں کہو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں شہید ہوں. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کے بعد میں تقابل نہیں کروں گا. بولو بولو. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں آج کے بعد تقابل نہیں کروں گا کسی کے ساتھ بھی. میں اپنا سفر طے کرتا جاؤں گا. بادشاہ اللہ کے بغیر چلتے جاؤ. میں اپنا سفر طے میں اپنا سفر طے کرتا جاؤں گا. اور اللہ کیا ہے؟ تمہارے سفر کا نام ہے. شوق کا نام ہے اللہ, حاصل کا نام نہیں ہے. جن نے کہا اللہ کو پا لیا وہ کچھ حجاب ہی پا گئے. اللہ کو پاتا نہیں ہے. یہ آخری سانس پہ فیصلہ ہوتا ہے. اور کون کرتے ہیں؟ جنازہ اٹھانے والے. یہ اللہ والا کون رہتے فیصلہ کون کرتا ہے؟ جنازہ اٹھانے والے. یہ کون تھا؟ یہ اللہ والا. خود اسے پتا کہ میں اللہ والا ہوں, میرا خیال حجاب والا ہے. اپنی زبان سے نہیں کرتے فیصلہ. بس چلتے چلو. کیا ہے؟ چلتے چلو. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. یاد ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. چلتے جاؤ چلتے جاؤ. بیٹھی جائے زندگی ہے. کیا مقامات ہے کیا نہیں ہے. مقامات سب پیچھے رہ جاتے ہیں.